السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسما بخاری اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تنزیلہ نواز کی قلم سے تحریر کردہ ناول سفر سلطنت۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ یہ کہانی ہے ایسے کرداروں کی جنہیں زندگی نے الگ طریقوں سے رلایا تھا، لیکن وہ مسافر ایک ہی راہ کے تھے۔ یہ کہانی ہے عرشیہ خان کے صبر کی۔ یہ کہانی ہے حفصہ خان کی، جس کا دعاؤں سے یقین اٹھ گیا تھا۔ یہ کہانی ہے گاؤں کے سردار احان شاہ کی۔ یہ کہانی ہے اپنی دعاؤں پر اپنی قسمت سے زیادہ یقین رکھنے والے براق شاہ کی۔ یہ کہانی ہے دو عاشقوں کی۔ کیا ہوگا جب قسمت انہیں ایک ساتھ ملائے؟ حفصہ خان ولد فراز خان، آپ کا نکاح حمزہ خان ولد عامر خان سے 1 کروڑ حق مہر سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ یہی سوال کیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب حفصہ خان کی دنیا بدل رہی تھی۔ حفصہ اپنی امی کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ جی ماما۔ بیٹا یہاں سائن کر دو، نکاح مبارک ہو دونوں کو۔ مولوی صاحب مبارکباد دے کر چلے گئے تھے اور اب سب لوگ ان دونوں کو مبارکباد دے رہے تھے۔ نکاح کے دن ہی ان کی رخصتی کی گئی تھی اور اب وہ وقت آ گیا تھا جو ایک بیٹی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ وقت جب ایک لڑکی اپنا سارا بچپنا چھوڑ کر صرف سمجھداری ساتھ لے کر جاتی ہے۔ اور یہ مناظر اس حال کے ہیں جہاں حمزہ خان اور حفصہ خان کا نکاح ہوا تھا۔ حفصہ خان سب سے گلے لگ کر مل چکی تھی اور آخر میں اپنے والد کے گلے لگ کر بہت رو رہی تھی۔ نہ جانے اسے اتنا رونا کیوں آ رہا تھا۔ چلو بچے روتے نہیں ہیں، ایک دن تو سب کو جانا ہے، اور بیٹیاں تو امانت ہوتی ہیں ماں باپ کے پاس، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر اسے کار میں بٹھایا اور پھر سب لوگ دھیرے دھیرے چلے گئے۔ یہ مناظر ہے ایک کمرے کا جسے گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف گلاب کی خوشبو مہک رہی تھی اور حفصہ خان بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی گوری رنگت، ہیزل آنکھیں، لمبے خوبصورت بال جو آج جوڑے میں بند تھے، لال رنگ کا دلہن کا لباس پہنے اور ہلکا سا میک اپ کیے، وہ کسی آسمان سے اتری حور معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اس نکاح سے مطمئن تھی۔ بے شک اس کے خدا نے اس کے لیے بہترین فیصلہ کیا ہوگا، لیکن دل ایک عجیب سی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ حمزہ خان اندر داخل ہوا اور جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا حفصہ خان کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ پھر حمزہ بیڈ پر آ کر بیٹھا اور گھونگھٹ اٹھایا، لیکن آگے جو ہونے والا تھا وہ حفصہ خان سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے اس چہرے کی؟ حفصہ کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا، جس کی وجہ سے حفصہ کے منہ سے آہ نکلا تھا۔ اس بد صورت چہرے کی منہ دکھائی دوں گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے؟ کیا نہیں، میں نے داجی کے کہنے پر تم سے نکاح کیا ہے، ورنہ مجھے نفرت ہے تم سے، تمہارے اس چہرے سے، تمہارے اس وجود سے۔ حفصہ خان یاد رکھنا، مجھے تم سے ہمیشہ نفرت رہی تھی اور رہے گی، اور تمہیں میری محبت کبھی نہیں ملے گی۔ اگر تمہیں مجھ سے کچھ ملے گا تو وہ ہے نفرت۔ وہ بول کر حمزہ نے اسے دور دھکیلا تھا اور وہ بیڈ پر گر گئی۔ وہ چینج کرنے چلا گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کی ان باتوں کی وجہ سے حفصہ کا دل اندر سے کٹ گیا تھا۔ اس کے خواب ختم ہو چکے تھے۔ اے اللہ، کہہ دیں کہ یہ ایک بڑا خواب ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ رو رہی تھی کچھ دیر پہلے جو گھبراہٹ دل میں تھی اب وہ ختم ہو چکی تھی، اور وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک حمزہ نے اسے بازو سے پکڑ کر نیچے گرایا۔ یہ ہے تمہاری جگہ میرے دل میں اور میرے کمرے میں، آئی سمجھ؟ حفصہ خان، مجھ سے کوئی امید نہیں رکھنا، اور مجھے تمہارے رونے کی آواز نہ آئے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سکون سے سونے دو۔ زندگی تو تم نے میری برباد کر ہی دی ہے۔ حمزہ کی ایسے باتیں سن کر حفصہ کا اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اب وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ دروازے کے ساتھ نیچے بیٹھ کر اپنے گھٹنوں میں سر دے کر رو رہی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ چینج کر باہر آئی تو حمزہ سکون سے سو رہا تھا، اور وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گئی، کیونکہ جو آج رات اس کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی حمزہ کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ میاں، کیا ایسا ہوتا ہے ہم سفر؟ نہیں، ہم سفر تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو رونے نہ دے۔ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کو آپ کی خوشی سب سے زیادہ عزیز ہو۔ جب آپ روئیں تو وہ بے چین ہو جائے، نہ کہ وہ سکون سے سو رہا ہو۔ ابھی وہ رو رہی تھی کہ اس کے کانوں سے اذان کی آواز ٹکرائی۔ اس نے خاموشی سے اذان سنی اور اذان کا آواز دیا، اور اذان کے ختم ہوتے ہی وہ فوراً وضو کرنے چلی گئی تھی، کیونکہ جو تکلیف اس کے دل میں تھی اب اسے سکون نماز ہی دے سکتی تھی۔
بے شک سجدے الجھے ہوئے ذہنوں کو سلجھا دیتے ہیں۔ اب وہ نماز پڑھ رہی تھی لیکن آنسو بار بار بہہ رہے تھے۔ اس نے سلام پھیر لیا تھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ دیکھیں نا میرے اللہ، میں اکیلی رہ گئی ہوں، میرے سب خواب ٹوٹ گئے۔ اللہ وہ سب ختم ہو گیا ہے، میرے اندر کچھ ٹوٹ چکا ہے، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ اللہ مجھے صبر دیں۔ بے شک آپ کسی کو بھی اس کی جان سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اب بھی اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے لیکن وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ اب وہ صرف رو رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ خدا اور واحد ذات ہے جس کے سامنے آپ روتے ہیں تو وہ منع نہیں کرتا، نہ ہی یہ بولتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، میرا سکون برباد نہیں کرو، بلکہ وہ تو اپنے بندوں کو پیار سے دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ کس طرح اس کی دی ہوئی آزمائش میں صبر کر رہا ہے۔ اور خدا سے بات کرتے ہوئے اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ حفصہ نے پھر کچھ دیر کے بعد جائے نماز اٹھائی اور سائڈ پر رکھ دی۔ رونے کی وجہ سے حفصہ کی آنکھوں پر بوجھ آ گیا تھا تو اسے نیند آ رہی تھی، اس لیے حفصہ نے ایک نظر سوتے ہوئے حمزہ کی طرف ڈالی اور پھر صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ جلدی کرو عرشیہ، ہمیں آج ہی جانا ہے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ بس ماما آ رہی ہوں، 2 سیکنڈ چادر پہن لو۔ ایک تو یہ عرشیہ بھی نا کہیں بھی جانا ہو لیٹ کر دیتی ہے۔ شائستہ بیگم صبر کر جائیں۔ فراز صاحب کے کہنے پر شائستہ بیگم بیٹھ گئی۔ فراز صاحب کی پہلی شادی یاسمین خان سے ہوئی تھی جن سے ان کی ایک بیٹی تھی حفصہ خان۔ شادی کے 2 سال بعد ہی یاسمین خان اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اور حفصہ کو ماں کی ضرورت تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے چاچا کی بیٹی شائستہ سے شادی کر لی تھی جن سے ان کی ایک بیٹی تھی عرشیہ خان۔ فراز صاحب کے لیے حفصہ خان اور عرشیہ خان ہی سب کچھ تھی، ان دونوں میں ان کی جان بستی تھی اور آج وہ حفصہ خان کے سسرال ناشتہ لے کر جا رہے تھے۔ آگئی مما۔ وہ بلیک کلر کا فراک پہنے جس پر گولڈن کلر کا کام ہوا تھا، سر پر سٹولر لیے، ارد گرد شال لیے، وہ ہیزل آنکھوں والی، سفید رنگت اور برابر قد والی، ہلکا سا میک اپ کیے کسی کے بھی دل میں اتر سکتی تھی۔ وہ اس حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ چلے ماما؟ ماشاءاللہ میرا بچہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ فراز صاحب نے یہ کہہ کر عرشیہ کا سر چوما تھا۔ شائستہ بیگم نے بھی ماشاءاللہ کہا تھا کیونکہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اچھا چلیں، اب آپ دونوں کو لیٹ نہیں ہو رہا کیا؟ چلو۔ اب وہ سب کار میں بیٹھ کر جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے سفر کے بعد وہ حفصہ کے سسرال پہنچ گئے تھے۔ السلام علیکم داجی، کیسے ہیں آپ؟ فراز صاحب نے گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کیا اور پھر عامر خان کو سلام کیا۔ ولی خان خان فیملی کے سب سے بڑے تھے، اس لیے سب انہیں داجی کہتے تھے۔ داجی کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑے تھے شہباز خان جن کی شادی ان کی کزن سائمہ خان سے ہوئی تھی جن سے ان کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام زید خان، پھر اسماعیل خان اور پھر ان کی لاڈلی بیٹی مریم خان۔ اس کے بعد تھے عامر خان جن کی شادی ان کے ہی چچا کی بیٹی ادیبہ خان سے ہوئی تھی جن سے ان کے 2 بیٹے تھے، حمزہ خان اور عمر خان۔ اس کے بعد تھے فراز خان، ان کی شادی ان کی خالہ کی بیٹی شائستہ خان سے ہوئی تھی جن سے ان کی 2 بیٹیاں تھیں، حفصہ خان اور عرشیہ خان۔ وعلیکم السلام فراز، کیسے ہو تم؟ داجی اور عامر خان نے ساتھ ہی جواب دیا تھا۔ میں ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ اب خان فیملی کے تمام لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے حمزہ خان اور حفصہ خان کا انتظار کر رہے تھے۔ حمزہ خان اور حفصہ خان ایک ساتھ ہی نیچے آئے تھے اور آتے ہی دونوں نے سب کو سلام کیا۔ حفصہ نے شادی کے پہلے دن سلور کلر کا فراک پہنے، بالوں کو جوڑے میں قید کیے، دوپٹہ سلیکے سے سر پر سیٹ کیا، ہلکا سا میک اپ کیے ہوئے، ہلکی سی جولری پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عرشیہ نے جب حفصہ کو دیکھا تو اس کے دل سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ داجی نے بھی ماشاءاللہ کہا تھا۔ آؤ میرے بچوں، کیسے ہو؟ اللہ سلامت رکھے میرے بچوں کو۔ اس دفعہ حمزہ نے جواب دیا تھا، جی داجی ہم ٹھیک ہیں۔ اب وہ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتے کے بعد فراز صاحب، داجی، حمزہ اور باقی سب مرد ایک ساتھ مردان خانے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شائستہ بیگم نور جان، حمزہ کی والدہ، اور باقی سب خواتین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ عرشیہ، حفصہ اور مریم الگ بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ تینوں بیسٹ فرینڈ تھی، ان تینوں کی بہت اچھی بانڈنگ تھی، اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتی تھی اور سب پریشانیوں کا حل مل کر تلاش کرتی تھیں۔ آج مریم اور عرشیہ کو حفصہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ کیا ہوا حیفی؟ عرشیہ کی آواز پر حفصہ ہوش میں آئی۔ ہاں کیا؟ میں نے سنا نہیں، کیا بولا تم نے؟ میں بول رہی ہوں کیا کوئی پریشانی ہے کیا؟ عرشیہ کے سوال پر حفصہ نے جواب دیا، نہیں نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، بھلا نئی نویلی دلہن کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ اس نے فوراً بولا کیونکہ ان کی دوستی ایسی تھی کہ یہ ایک دوسرے کو بن بولے سمجھ آتی تھی۔ حفصہ کے جواب پر مریم اور عرشیہ نے ایک آواز میں اچھا بولا تھا، پھر تینوں مل کر ہنس دی، اور کل رات کے بعد اب جا کر حفصہ کو سکون کا سانس ملا۔ ابھی ابھی وہ بات لے کر نکلا تھا، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، اپنے بالوں میں ٹاول لگاتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آیا، وہ نیلی آنکھوں والا،
سفید رنگت، ہلکی داڑھی، اونچا قد، قدرتی شانوں والا وہ وجیح مرد خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا تھا۔ اب وہ اپنے بال جل سے سیٹ کرنے کے بعد بیڈ کے پاس آیا اور اپنے کالے رنگ کی شال اٹھائی، سلیقے سے کندھے پر اوڑھتے ہوئے کمرے سے باہر آیا۔ اب وہ مردان خان کے پاس والے کمرے میں جا رہا تھا جو کہ شاہ نواز صاحب کا تھا۔ شاہ نواز صاحب شاہ فیملی کے سب سے بڑے تھے، اس لیے سب انہیں تاجی بولتے تھے۔ السلام علیکم تاجی، احان شاہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ارے وعلیکم السلام، آؤ میرے خوبصورت نوجوان، کیسے ہو؟ یہاں بیٹھو۔ میں ٹھیک، آپ بتائیں؟ میں بھی ٹھیک۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کمرے میں ایک اور آواز گونجی۔ السلام علیکم جنان براق۔ یہ تھا براق شاہ، براؤن آنکھوں والا، سفید رنگت، اونچا قد، چوڑا سینہ، کالی شلوار قمیض میں ملبوس، اوپر براؤن کلر کی شال لیے وہ اپنے پٹھان ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ داجی سے کوئی بھی اس طرح بات نہیں کرتا تھا، لیکن سامنے کھڑا شخص کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ براق شاہ تھا، داجی کا چھوٹا اور ضدی پوتا۔ شاہ نواز صاحب کو اگر دنیا میں کوئی اپنی جان سے زیادہ تھا تو وہ تھے شاہ نواز صاحب کے 3 پوتے، سب سے بڑے احان شاہ، آلیان شاہ اور پھر براق شاہ۔ ان تینوں میں شاہ نواز صاحب کی جان قید تھی۔ شاہ نواز صاحب کے 3 بیٹے اور بیٹی تھی۔ سب سے بڑے اعظم شاہ، جن کی شادی ان کی کزن زرمینہ شاہ سے ہوئی تھی، جن سے ان کے 2 بیٹے احان شاہ اور مراد شاہ اور ایک بیٹی آئینہ شاہ تھی۔ اس کے بعد تھے وارث شاہ، جن کی شادی ان کی خالہ کی بیٹی طیبہ شاہ سے ہوئی تھی، جن سے ان کا ایک بیٹا تھا آلیحان شاہ اور ایک بیٹی تھی فرتاشیہ شاہ۔ اس کے بعد تھے عباس شاہ، جن کی شادی ان کی پسند سے ہوئی تھی، ان کی چچا کی بیٹی اقرا شاہ سے، جن سے ان کا ایک بیٹا تھا براق شاہ اور ایک بیٹی تھی حوریہ شاہ۔ وعلیکم السلام براق شاہ، دا جان اور احان دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ کیسے ہیں آپ دونوں؟ تاجی نے جواب دیا، ہم دونوں تو بالکل ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ یہ کہہ کر وہ داجی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں، تمہیں تو کچھ ہونا بھی نہیں ہے کیونکہ تم انسان تو ہو ہی نہیں۔ احان شاہ، تمہیں پتہ ہے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ نہیں، آپ بتا دیں کس سے بات کر رہا ہوں؟ براق کے سوال پر احان شاہ نے جواب دیا، شاہ نواز صاحب کے لاڈلے پوتے براق شاہ سے۔ براق کی شان سے کہنے پر تینوں کا کہکا کمرے میں گونجا۔ ویسے براق، ایک سوال پوچھوں؟ احان شاہ کے سوال پر براق شاہ نے جواب دیا، میری جان، ایک کیا 2 سوال پوچھو؟ نہیں، ایک ہی کافی ہے۔ یہ بتاؤ، تم داجی کو داجی کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ وہ میرے داجی نہیں ہیں، وہ میری جان ہیں، اس لیے میں انہیں جانان براق کہتا ہوں۔ اور ہاں، سب لوگ ان کو داجی کہتے ہیں اور تمہیں تو پتہ ہے کہ میں یونیک ہوں، اس لیے۔ براق کے اس طرح کے جواب پر احان شاہ اور داجی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اچھا کہا اور پھر تینوں مل کر ہنس دیے۔ اچھا داجی، میں چلتا ہوں، زمین کے کچھ معاملات دیکھنے ہیں، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کر احان شاہ نے داجی کے دونوں ہاتھوں کو پہلے چوما اور پھر آنکھوں سے لگایا، پھر براق شاہ کی طرف دیکھا۔ براق شاہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور داجی کے دونوں ہاتھوں کو پہلے چوما، پھر آنکھوں سے لگایا۔ دیکھ لے داجی، آپ کی موجودگی میں آپ کے پوتے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ احان شاہ گاؤں کا سردار، جسے لوگ انصاف کا بادشاہ کہتے ہیں، وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، یہ نا انصافی ہے۔ براق نے معصوموں والی شکل بنا کر داجی کو دیکھا۔ براق شاہ؟ احان شاہ کی آواز پر براق شاہ نے جواب دیا، اچھا نہ آ رہا ہوں، ایک تو یہ دنیا کی ساری زیادتیاں میرے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ احان اسے دیکھ کر مسکرا دیا کیونکہ وہ تھا ہی اتنا، اسے دیکھ کر پیار ہی آتا تھا۔ اب براق شاہ اور احان شاہ دونوں ایک ہی کار میں تھے۔ احان شاہ ڈرائیو کر رہا تھا اور براق شاہ برابر والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ابا ناصر ایسے تھے کہ سب سے پہلے گارڈز کی 2 گاڑیاں، پھر احان شاہ اور براق شاہ کی کار تھی، اور ان کی کار کے پیچھے دوبارہ گارڈز کی 2 گاڑیاں تھیں۔ براق شاہ کو خاموش رہے پورے 10 منٹ ہو چکے تھے، اور وہ براق شاہ ہی کیا جو خاموش رہ جائے۔ ویسے احان، ایک بات بولوں، جواب دو گے؟ اگر میں نے نہ بولا تو تم خاموش ہو جاؤ گے کیا؟ احان کے اس سوال پر براق نے فوراً نہیں بولا۔ وہ براق ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ وہ اپنے گھر کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا شاہ تھا، جو خاندان میں اپنی ضد کی وجہ سے مشہور تھا، اور سب سے زیادہ بولنے والا براق شاہ صرف اپنے گھر والوں کے لیے نرم دل تھا، ورنہ خاندان کے اور گاؤں کے سارے لوگ اس کے غصے سے پناہ مانگتے تھے۔ براق کے فوراً نہیں بولنے پر احان نے نفی میں سر ہلایا۔ پوچھو،
احان تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہاری تو ویسے بھی مانگ ہے نا فرتاشیہ، پجاری، تمہارے انتظار میں وہ بوڑھی ہو جائے گی۔ اگر اس طرح سے کوئی اور احان شاہ سے بات کرتا تو یقیناً اس کا قتل ہو جاتا، لیکن ساتھ بیٹھا شخص کوئی اور نہیں تھا، وہ تو براق شاہ تھا، جو احان شاہ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ احان شاہ کو دنیا میں اگر اپنی سانسوں سے بھی زیادہ کوئی عزیز تھے تو وہ ہیں داجی، براق شاہ اور آلیان شاہ۔ براق شاہ کے اس سوال پر احان شاہ نے اسے ایک نظر دیکھا اور جواب دیا، تمہیں کیوں جلدی ہے میری شادی کی؟ وہ دراصل کافی دن ہو گئے ہیں کسی کی شادی نہیں ہوئی، میں بور ہو گیا ہوں۔ تو تم کر لو شادی، ویسے بھی تو تم بور ہو گئے ہو نا، احان نے براق کو اسی کے انداز میں جواب دیا۔ کر ہی نہ لوں میں، اور ویسے بھی براق شاہ کی زندگی میں کوئی ایسی لڑکی آئی نہیں جو اس کے دل کی سلطنت کی ملکہ بن سکے۔ انشاءاللہ جلد ہی آئے گی، دیکھتے ہیں۔ اب وہ دونوں ڈیرے پر پہنچ گئے تھے۔ السلام علیکم سلیم چاچا۔ سلیم چاچا شاہ نواز صاحب کے سب سے پرانے کام کرنے والے اور وفادار انسان تھے۔ احان شاہ کی غیر موجودگی میں ڈیرے کا خیال یہی رکھتے تھے۔ وعلیکم السلام احان سردار، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک، آپ بتائیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ السلام علیکم سلیم چاچا، کیسے ہیں آپ؟ اس دفعہ براق بات کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام براق بچے، کافی سالوں بعد نظر آئے ہو۔ براق نے انہیں گلے لگایا تھا۔ براق شاہ اپنی ڈاکٹر کی پڑھائی کرنے کے لیے 5 سال کینیڈا گیا تھا، اور ڈگری ملتے ہی وہ فوراً پاکستان واپس آ گیا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اسے وہاں کے ماحول سے نفرت تھی، یا یوں کہہ لے کہ اسے داجی، احان اور آلیان کی بہت یاد آ رہی تھی۔ براق شاہ بچپن سے ہی ان کے ساتھ رہا تھا، ان تینوں سے اسے بہت پیار دیا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت ضدی ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی ہر ضد پوری کر دیتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سلیم چاچا؟ میں ٹھیک بچے، تم کافی کمزور ہو گئے ہو۔ چاچا میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، مجھے وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے تھے، براق نے بے چاروں والی شکل بنا کر کہا۔ احان شاہ نے ایک نظر اس نوٹنکی پر ڈالی جو جھوٹ بھی بہت صفائی سے بولتا تھا۔ سلیم چاچا کو ایک پل کے لیے براق کی بات سچ لگی، لیکن جب ان کی نظر احان شاہ کے چہرے پر گئی جہاں احان اپنی ہنسی کنٹرول کر رہا تھا تو انہیں ساری بات سمجھ آ گئی۔ تو سلیم چاچا بھی ہنس دیا اور کہا، براق شاہ سدھر جاؤ۔ سلیم چاچا یہ کہہ کر احان کے پاس چلے گئے۔ اب سلیم چاچا اور احان شاہ زمین کے سلسلے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ احان شاہ نے براق شاہ کو بھی اپنے پاس بلایا تھا تاکہ وہ بھی زمینوں کے کام میں سمجھ لے، لیکن وہ براق شاہ ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ اب براق کھیتوں کو دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ کافی سالوں بعد آیا تھا۔ فراز صاحب اور ان کی فیملی عامر خان کے گھر پر ہی تھے، کیونکہ عامر خان نے ان کی دوپہر کی دعوت کی تھی۔ عرشیہ لون میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ مریم دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، اور حفصہ اپنے کمرے میں کچھ کام سے گئی تھی۔ ابھی عرشیہ اپنے خیالوں میں گم ہی تھی کہ اسے پیچھے سے آواز سنائی دی۔ السلام علیکم عرشیہ، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام اسماعیل، الحمدللہ میں ٹھیک، تم کیسے ہو؟ اللہ کا شکر، میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ کچھ خاص نہیں، بس یونیورسٹی جاتی ہوں، اسماعیل کے سوال پر عرشیہ نے جواب دیا۔ کیا فائدہ اتنا پڑھنے کا جب گھر کا کام ہی کرنا ہے، اور ویسے بھی میں تمہیں جاب کی اجازت تو دوں گا نہیں۔ عرشیہ کو اسماعیل کی یہ بات بہت عجیب لگی تو اس نے فوراً سوال کیا، اور میں تم سے اجازت کیوں لوں گی؟ کیونکہ تم شادی کر کے اسی گھر میں آؤ گی میرے ساتھ۔ اب عرشیہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو چکی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ جسے تم بکواس کہہ رہی ہو نا، یہی سچ ہے، اور تم بچپن سے میری منگ ہو۔ اپنی بکواس بند کرو، اس دفعہ عرشیہ نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ عرشیہ کی اس بات پر اسماعیل نے جواب دیا، تمہیں جو جھوٹ لگتا ہے یا جو بکواس لگتا ہے لگے، لیکن سچ یہی ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو فراز چاچا سے پوچھ لینا، ویسے یہ بات سارا خاندان جانتا ہے، یہاں تک کہ تمہاری جان سے عزیز بہن حفصہ اور مریم بھی۔ ویسے حیرت ہے چاچا نے تم سے چھپایا ہے؟ اب اسماعیل وہاں سے جا چکا تھا، اور عرشیہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی کیونکہ اسے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کے امی ابو اس سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے۔ ضرور اسماعیل جھوٹ بول رہا ہوگا، لیکن وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ حفصہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ ہوش میں آئی۔ کیا ہوا ہے عرش؟ حفصہ نے سوال کیا۔ کیا؟ میں پوچھ رہی ہوں کیا ہوا ہے؟ حفصہ نے دوبارہ سوال کیا۔ اب عرشیہ نے اپنا رخ حفصہ کی طرف کیا تھا اور اس کے ہاتھوں کو پکڑا تھا۔ عرشیہ کو ایسے دیکھ کر حفصہ پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے عرش؟ اب کی بار سوال مریم نے کیا تھا کیونکہ وہ انہیں کھانا کھانے کے لیے بلانے آئی تھی، لیکن عرشیہ کو ایسے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ حفصہ، تم مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتی نا؟
عرشیہ نے حفصہ سے سوال کیا۔ میری جان، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے کیا؟ حفصہ نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ عرشیہ نے دوبارہ سوال کیا۔ حفصہ، میں تم سے ایک سوال کروں، تم سچ جواب دینا۔ عرشیہ کی یہ بات سن کر حفصہ اور مریم کو یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ عرش، کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اب حفصہ کے لہجے میں فکر اور الجھن بالکل واضح ہو رہی تھی۔ کیا میں اسماعیل خان کی منگ تھی بچپن سے؟ عرشیہ کے سوال پر مریم نے اس سے سوال کیا۔ کس نے کہا ہے تم سے؟ وہ اسماعیل نے کہا ہے، اور اس نے بولا تھا کہ یہ بات سب جانتے ہیں سوائے میرے، لیکن مجھے پتا ہے ایسا کچھ نہیں، کیونکہ میرے بابا اور ماما اور تم لوگ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتے، لیکن میں پھر بھی تم دونوں سے پوچھ رہی ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ بتاؤ نا، کیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ حفصہ نے ایک نظر مریم کو دیکھا اور پھر عرشیہ کی جانب دیکھا۔ عرش، یہ کیسا سوال ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ کیسے نہیں پتا؟ تمہیں سب بتاتے ہیں ابو، تمہیں سب پتا ہوتا ہے، بتاؤ نا حفصہ۔ حفصہ کو بہت دکھ ہو رہا تھا کیونکہ آج پہلی دفعہ وہ عرشیہ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ مجھے ایسی کوئی بات نہیں پتا، تم امی ابو سے پوچھ لینا، اور چلو کھانے پر سب انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن حفصہ، میری بات کا جواب۔ عرش، میں نے کہا یہ بات ابو سے پوچھنا۔ چلو اب پوری خان فیملی کھانے کے میز پر کھانے کھا رہے تھے، اور کھانا کھانے کے بعد انہوں نے چائے پی تھی اور کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کی۔ اچھا داجی، اجازت دے، اب ہم چلتے ہیں۔ فراز صاحب نے داجی سے اجازت چاہی۔ ارے فراز، بیٹھو، بعد میں چلے جانا۔ نہیں داجی، پھر آئیں گے، رات بھی بہت ہوگی، اب اجازت دیں۔ اچھا چلو، خیریت سے جانا۔ اب داجی اٹھے تھے اور پہلے شائستہ بیگم کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر عرشیہ کے، اور آخر میں فراز صاحب کو گلے لگایا۔ داجی سے ملنے کے بعد فراز صاحب عامر خان اور حمزہ سے ملے تھے، آخر میں حفصہ سے ملے۔ اب فراز صاحب لوگ جا چکے تھے، سب آہستہ آہستہ اپنے کمروں میں جا چکے۔ حفصہ ابھی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے حمزہ پر گئی، جو غصے سے حفصہ کو دیکھ رہا تھا، لیکن حفصہ حمزہ کو نظر انداز کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر اپنی جویلری اتار رہی تھی۔ ابھی حفصہ نے جھمکے اتار کر رکھے ہی تھے کہ اسے اپنے بالوں پر کسی کی سخت گرفت محسوس کر کے اس کے منہ سے درد کی وجہ سے آہ کی آواز نکلی۔ تم مجھے نظر انداز کرو گی؟ اب ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اب کی بار حمزہ نے حفصہ کے بالوں پر اپنی گرفت اور تیز کی۔ کیا کر رہے ہیں حمزہ؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، چھوڑے مجھے۔ آئندہ مجھے نظر انداز کیا نا تو تمہاری یہ آنکھیں میں نکال لوں گا، آئے سمجھ؟ یہ کہہ کر حمزہ نے حفصہ کو زور سے دھکا دیا، جس کی وجہ سے حفصہ زور سے زمین پر گری۔ وہ بے رحم انسان دوبارہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ حفصہ نے اپنے آنسو صاف کیا اور جا کر حمزہ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس سے سوال کیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ ایسا سلوک؟ میری کیا غلطی ہے، بتائیں مجھے۔ کیونکہ مجھے تم نہیں پسند، تمہارے نام سے، تمہارے وجود سے مجھے گھن آتی ہے، اور میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی اور پسند تھی تو آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میری زندگی برباد کیوں کی؟ حمزہ نے ایک زوردار تھپڑ حفصہ کے چہرے پر رسید کیا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گری۔ تمہاری اتنی ہمت ہو گئی کہ اب تم مجھ سے سوال کرو گی؟ اگر آئندہ مجھ سے سوال کیا نا تو زبان کھینچ لوں گا۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ حفصہ صدمے سے زمین پر ہی بیٹھی رہی، کیونکہ آج تک اس کے ابو نے اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اس ڈر سے کہ اس کا دل نہ دکھ جائے۔ اسے گھر میں سب بہت پیار کرتے تھے، اس کی ہر خواہش پوری ہوتی تھی، لیکن آج اس کا ہم سفر اسے ہر وہ تکلیف دے رہا تھا جس سے اسے اس کے ماں باپ نے ہمیشہ محفوظ رکھا تھا۔ حفصہ کو بہت تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ہم سفر تکلیف نہیں دیتا، لیکن وہ غلط تھی۔ اس نے ہمیشہ خدا سے ایسا ہم سفر مانگا تھا جو اسے اتنا ہی پیار کرے، اس کی اسی طرح خواہشیں پوری کرے جیسے اس کے بابا کرتے تھے۔ لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ باپ جیسا پیار کوئی نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی بھی مرد آپ کا خیال اس طرح نہیں رکھ سکتا جیسے ایک باپ رکھ سکتا ہے۔ حفصہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ خود کو مشکل سے سنبھالتے ہوئے اٹھی اور وضو کرنے کے لیے واش روم چلی گئی۔ اب وہ واش روم سے باہر آ چکی تھی اور جائے نماز بچھائی نیت کرنے لگی۔ اس نے 2 نفل کی نیت کی تھی اور نفل ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن دل تھا کہ سکون ہی نہیں آ رہا تھا، آنسو تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے، اس لیے وہ سجدے میں کے لیے چلی گئی اور اب رو رہی تھی، خدا سے باتیں کر رہی تھی۔ اللہ میاں میری مدد کریں، میرا صبر ٹوٹ رہا ہے، کیسے رہوں گی میں پوری زندگی اس کے ساتھ؟ اللہ میاں معجزے مشکل وقت میں ہی تو ہوتے ہیں نا، اللہ معجزہ کر دے، یہ میرے لیے بہت مشکل وقت ہے، کیونکہ بچپن سے آج تک مجھ پر جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے تو میرے بابا ماما نے دور کر دی تھی، لیکن آج میں اپنا حال کسی کو نہیں دکھا سکتی، آج مجھے چپ کرانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ میں آج اکیلی ہو گئی ہوں، آج میں اپنی پریشانی کسی کو نہیں بتا سکتی۔ اب اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور ایک آیت پڑھی۔ وہ جب بھی مشکل میں ہوتی یا غم زدہ ہوتی تھی تو یہی آیت پڑھتی تھی، کیونکہ یہ آیت اسے بہت سکون دیتی تھی۔ ترجمہ: رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔
اب حفصہ نے جا نماز اٹھائی تھی اور رونے کی وجہ سے آنکھوں پر بوجھ آ گیا تھا، اس لیے وہ صوفے پر جا کر سو گئی۔ براق شاہ اٹھ جائیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ احان شاہ جو پچھلے آدھے گھنٹے سے براق کو اٹھا رہا تھا اب تھک ہار کر صوفے پر گرا تھا۔ کیا ہوا ہے احان شاہ؟ آلیحان کی آواز پر احان نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا احان، کیا پریشانی ہے؟ آلیحان کی سوال پر احان نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ یار آلیحان، کب سے اٹھا رہا ہوں، اٹھ ہی نہیں رہا۔ اگر اتنی دیر میں کسی مردے کو اٹھاؤ تو وہ بھی زندہ ہو جائے، لیکن مجال ہے جو یہ شخص جگہ سے ہلا ہو۔ احان کی بے بسی پر آلیحان ہنس پڑا۔ یار تو ہنس رہا ہے، مجھے جرگے میں جانا ہے، اسے اٹھا دے، مہربانی ہوگی تیری۔ صبر، ایسے لوگوں کو ایسے نہیں اٹھاتے۔ احان کے کہنے پر آلیحان نے جواب دیا۔ تو پھر کیسے اٹھاتے ہیں؟ احان نے بھی اسی کے انداز میں سوال کیا۔ آلیحان نے میز پر پڑا پانی کا جگ اٹھایا اور براق پر انڈیل دیا اور کہا، ایسے۔ سیلاب سیلاب! براق اس اچانک ہونے والے حادثے پر بکھلا اٹھا۔ احان اور آلیحان براق کی یہ حالت دیکھ کر اپنی ہنسی نہیں روک سکے۔ آلیحان شاہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ براق نے غصے سے کہا، کیونکہ اسے سخت نفرت تھی ان لوگوں سے جو اس کی نیند خراب کرتے تھے۔ براق کے غصے کا آلیحان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب اٹھ گیا ہے تو تیار بھی ہو جا۔ براق جو آلیحان کو گھور رہا تھا، احان کی اس بات پر ایک نظر احان کو دیکھا، پھر آلیحان کو، اور پھر کبرڈ میں سے اپنا سوٹ نکالا اور واش روم میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد براق فریش ہو کر نکلا، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، اپنے بالوں پر ٹاول رگڑتا ہوا۔ اب براق ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ بال سیٹ کرنے کے بعد اس نے بلیک کلر کی شال لی۔ چلے لالا؟ آلیحان اور احان جو بات کرنے میں مصروف تھے، براق کی آواز پر اسے دیکھا۔ احان نے دل میں ہی ماشاءاللہ کہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ضدی پٹھان بہت خوبصورت تھا، لیکن سفید رنگ کے کپڑوں میں اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی تھی۔ آلیحان نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونکی، اللہ تجھے ہر بری نظر سے محفوظ رکھے۔ آلیحان کے اس انداز پر براق کو بہت پیار آیا۔ چلو میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ آلیحان دونوں سے گلے ملا اور چلا گیا۔ اب احان اور براق بھی اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ حفصہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کا ہلکا سا جوڑا کیے، بے بسی سے خود کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر لال نشان تھے، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، ہونٹ پھٹا ہوا تھا۔ آج حفصہ کی شادی کو 3 سال پورا ہوا تھا۔ یہی وہ دن تھا جب وہ ظالم اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا، جس نے اس کی زندگی جہنم سے بھی بدتر بنا دی تھی۔ وہ جب تک رات کو حفصہ کو تکلیف نہ دے اسے سکون کی نیند نہیں آتی تھی، لیکن اب حفصہ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی کیونکہ اسے عادت ہو گئی تھی ان سب کی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ آج حمزہ نے حفصہ کے گلے پر جلتا ہوا سگریٹ رکھا تھا اور آج اس کا صبر ختم ہو گیا تھا۔ ابھی وہ بیلکنی میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی اور کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن زخم کے باعث پورا چہرہ درد کر رہا تھا، جس کی وجہ سے کچھ بول نہیں رہی تھی۔ وہ صرف آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھی، اس نے فوراً عبایا پہنا، حجاب کرنے کے بعد ایک نظر سوتے حمزہ کی طرف ڈالی اور کمرے سے نکل گئی۔ لالا گاڑی نکالیں۔ منور جو موبائل میں بزی تھا حفصہ کی آواز پر فوراً پیچھے مڑا۔ بی بی اس وقت؟ منور نے حیرانی سے پوچھا۔ حفصہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ منور بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کہاں جانا ہے حفصہ بی بی؟ فراز صاحب کے گھر۔ منور کے سوال پر حفصہ نے جواب دیا۔ فراز صاحب کا گھر عامر خان کے گھر سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ براق جو لاہور اسپتال کے کام سے آیا تھا آج واپس پشاور جا رہا تھا۔ ابھی براق شاہ کی کار سگنل پر رکی ہوئی تھی کہ اچانک برابر میں ایک گاڑی آ کر رکی۔ براق نے لاپرواہی سے ایک نظر اپنے برابر والی گاڑی پر ڈالی، لیکن نظریں جیسے پلٹنا بھول گئی۔ حفصہ شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی اور مسلسل اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اسے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ براق مسلسل 10 منٹ حفصہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور حفصہ اس بات سے بے خبر تھی کیونکہ براق کے کار کے شیشے بلیک تھے۔ حفصہ کی گاڑی جا چکی تھی اور براق کی کار بھی اپنے راستے پر رواں ہو چکی تھی۔ رات کے اس پہر وہ لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی اور مسلسل کسی کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ ابھی وہ بے چینی سے پیچھے مڑی ہی تھی کہ اس کی ٹکر احان سے ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے فرتاشیہ؟ رات کے 4 بجے تم یہاں لون میں کیا کر رہی ہو اور پریشان کیوں ہو؟ کوئی بات ہے کیا؟ احان کے سوال پر فرتاشیہ نے فوراً اپنا موبائل پیچھے کیا۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، وہ میں بس باہر ہوا کھانے آئی تھی اور کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا سنو احان، فرتاشیہ کی آواز پر احان رکا۔ جی؟ آئی ایم سوری، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کوئی بات نہیں۔ احان فرتاشیہ کے سوال کا جواب دے کر جا چکا تھا کیونکہ وہ جلدی میں تھا۔ آج دوپہر کو احان اور فرتاشیہ کا نکاح تھا، اسی لیے اسے گاؤں کے سارے معاملات جلد از جلد ختم کر کے آنے تھے۔ امی ذرا جلدی کریں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اسماعیل مسلسل موبائل میں کسی سے بات کر رہا تھا۔
ارے لڑکے صبر کر جاؤ، تم نے تو ایسے جلدی مچائی ہوئی ہے جیسے تمہارے دوست کا نہیں تمہارا نکاح ہو، ایسا ہی سمجھ لیں۔ سائمہ بیگم اسماعیل کی اس بات پر مسکرا دی۔ یہ لو، ہو گیا۔ سائمہ بیگم نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ امی، اب میں چلتا ہوں۔ ارے اسماعیل، ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ سائمہ بیگم نے اسماعیل کو کار کیز اٹھاتے دیکھا تو بول پڑی۔ نہیں امی، دیر ہو رہی ہے، اور ویسے بھی یہاں سے پشاور تک جانے میں 5 گھنٹے لگتے ہیں، اب اجازت دیں۔ اچھا چلو، کچھ کھا لینا اور خیریت سے جانا۔ سائمہ بیگم نے آیت الکرسی پڑھ کر اسماعیل پر پھونکی۔ اچھا امی، اپنا خیال رکھیے گا، اسماعیل نے سائمہ بیگم کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ خدائے پامان، خدا حافظ۔ اب اسماعیل خان جا چکا تھا اور سائمہ بیگم بھی ناشتہ بنانے میں کچن میں چلی گئی۔ ابھی فراز صاحب مسجد سے فجر کی نماز ادا کر کے آئے تھے اور شائستہ بیگم اور عرشیہ نے بھی فجر کی نماز ادا کی تھی۔ ابھی وہ تینوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ گھر کی بیل بجی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ابو؟ صبر، تم بیٹھو، عرشیہ میں دیکھا تو ہوں کون ہے، اللہ خیر کرے، اتنی صبح کون ہو سکتا ہے؟ فراز صاحب نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے حفصہ خان تھی۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ حفصہ نے فراز صاحب سے سوال کیا۔ ارے میرے بچے، یہ کیسا سوال ہے، تمہارا ہی تو گھر ہے، آؤ۔ فراز صاحب نے بہت پیار سے حفصہ کو جواب دیا۔ ارے شائستہ بیگم اور عرشیہ، دیکھو کون آیا ہے۔ فراز صاحب کی آواز پر دونوں کمرے سے باہر آئیں۔ شائستہ بیگم نے حفصہ کو دیکھتے ہی اسے بہت پیار سے گلے لگایا، کیونکہ آج وہ پورے 1 مہینے بعد حفصہ سے مل رہی تھی۔ اب عرشیہ نے حفصہ کو گلے لگایا تھا۔ ارے حفی آپی، آپ تو ہمیں بھول ہی گئی ہیں، اتنے دنوں بعد آئی ہیں۔ عرشیہ نے خفگی سے کہا۔ نہیں، تم لوگوں کو کیسے بھول سکتی ہوں، تم لوگ ہی تو میری دنیا ہو۔ حفصہ نے عرشیہ کے سوال کا جواب دیا۔ ارے میرے بچے کو تنگ ہی کرتی رہیں گی کیا، یا انہیں بیٹھنے بھی دیں گی؟ اب کی دفعہ فراز صاحب بولے۔ اب وہ سب بیٹھک میں بیٹھ چکے تھے۔ حفصہ نے اپنا حجاب اتارا تو اس کے چہرے پر نیل اور اس کا پھٹا ہونٹ دیکھ کر شائستہ بیگم اور عرشیہ فوراً حفصہ کے پاس آ کر بیٹھیں۔ حفصہ، یہ کیا ہوا ہے، کس نے کیا ہے؟ شائستہ بیگم نے سوال کیا۔ آپی کیا ہوا ہے، یہ کیسے لگی ہے؟ اس دفعہ عرشیہ نے سوال کیا تھا۔ حفصہ نظریں زمین پر جمائے بیٹھی تھی۔ فراز صاحب ایک حد تک معاملہ سمجھ چکے تھے، لیکن وہ دعا کر رہے تھے خدا کرے جیسا وہ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہ ہو۔ اب فراز صاحب حفصہ کے ساتھ آ کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے حفصہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا ہوا ہے میرے بچے کو، یہ کیسے ہوا ہے؟ فراز صاحب کے سوال پر حفصہ نے ایک نظر اپنے جان سے عزیز باپ کو دیکھا تھا، اور اگلے ہی پل میں وہ کسی چھوٹی سی بچے کی طرح اپنے باپ کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی۔ اب وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ فراز صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں۔ انہوں نے بہت پیار سے اپنے لختے جگر کو خود سے الگ کیا تھا اور اس کے آنسو صاف کیے تھے، لیکن آنسو تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ کیا ہوا ہے میرے بچے کو، کس نے کیا ہے، یہ بتاؤ مجھے، فراز صاحب نے سوال کیا تھا۔ حفصہ مسلسل رو رہی تھی اور بار بار ایک ہی بات کر رہی تھی، بابا مجھے وہاں واپس نہیں جانا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے حفصہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی فراز صاحب نے اسے تھام لیا تھا۔ فری، دروازہ کھولو۔ کیا ہوا تائی امی؟ براق شاہ جو پاس سے گزر رہا تھا طیبہ بیگم کو پریشان دیکھا تو ان کے پاس آ گیا۔ دیکھو نا براق، میں پچھلے 20 منٹ سے دروازہ بچا رہی ہوں لیکن فرتاشیہ کھول ہی نہیں رہی، سب مہمان آ چکے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، میں روم کی ایکسٹرا کیز لے کر آتا ہوں۔ اب براق اور طیبہ بیگم روم کھول کر اندر آئے تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ یہ لڑکی کہاں گئی؟ طیبہ بیگم پریشانی سے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ تائی امی کہاں ہے فری، سب مہمان آ چکے ہیں، مولوی صاحب بھی آ گئے ہیں، براق نے سوال کیا۔ براق، مجھے نہیں معلوم کہاں گئی ہے یہ لڑکی، رات کو تو اپنے کمرے میں تھی۔ مجھے آہان کو بتانا ہوگا، میں آتا ہوں، اسے بتا کر آپ پریشان نہ ہو، مل جائے گی فری۔ آہان جو گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا براق کے اشارے سے بلانے پر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے براق، پریشان کیوں ہو؟ آہان نے سوال کیا۔ آہان، فرتاشی اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اپنے کمرے میں نہیں ہے، کہاں ہے وہ؟ مجھے نہیں پتا آہان، تائی امی ابھی گئی تھی اسے بلانے، وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ براق، ہمیں داجی کو بتانا ہوگا اس بارے میں۔ اب براق اور آہان داجی کے پاس آ چکے تھے اور آہان نے سارا معاملہ داجی کو بتا دیا تھا۔ مصطفیٰ اور انمول ناشتہ کر رہے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ تم بیٹھو انمول، میں دیکھتا ہوں۔ مصطفیٰ نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے اسماعیل اور فرتاشیہ شاہ کو ایک ساتھ دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی۔ السلام علیکم مصطفیٰ، کیسا ہے؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ یہ فرتاشیہ تیرے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ مصطفیٰ نے سوال کیا۔ میری بیوی ہے تو میرے ساتھ ہی ہوگی نا؟ اسماعیل کے جواب پر مصطفیٰ کو حیرانگی ہوئی۔ کیا کہا تو نے؟ اسماعیل، تو ہوش میں تو ہے نا؟ تو اسے کیسے جانتا ہے، اور یہ بیوی کیا بول رہا ہے؟ صحیح سنا ہے تو نے مصطفیٰ، ہم دونوں نے نکاح کر لیا ہے اور یہ میری بیوی ہے۔ تیری شادی میں ہی ملا تھا میں، اس سے 1 سال سے ہم ساتھ ہیں اور آج اس کا نکاح ہو رہا تھا اس لیے ہم بھاگ گئے۔ تو اسماعیل جانتا بھی ہے یہ کون ہے؟ آہان شاہ کی منگ ہے،
اس گاؤں کے سردار کی مانگ ہے۔ جانتا ہوں میں، لیکن اب یہ میری بیوی ہے مصطفیٰ۔ اسماعیل تو نہیں جانتا، وہ تجھے زندہ دفنا دے گا۔ یہ کیا کیا تو نے؟ اور فرتاشیہ، تم تو اپنے گھر والوں کو جانتی ہو، تم نے کیوں کیا؟ دیکھ اسماعیل، تو میرا بہت اچھا دوست ہے، لیکن احان شاہ میرا دوست اور سردار دونوں ہیں، میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن مصطفیٰ، اس سے پہلے اسماعیل کچھ کہتا مصطفیٰ دروازہ بند کر چکا تھا۔ اسماعیل، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ فرتاشیہ، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، آؤ ہم لاہور چلتے ہیں میرے گھر۔